میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا گیا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال نفع دے گا، نہ آپ کو اولاد. اب لفظ اولاد کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ صرف اتنی چاہتا ہوں، آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد ہے، پیسہ نہیں ہے. آپ کی اصل کمائی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس پہ محنت کرو، ان کو صحیح عقیدے سکھاؤ، ان کو صحیح نیکی سکھاؤ. اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو پھر جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو کوشش کی، نہیں، آپ نے کرنا ہے. کل کو آپ نے جواب دینا ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ کو جواب دینا ہوگا، اولاد بگڑی ہے تو کیوں بگڑی ہے، کہاں تم نے کوتاہی کی، ہمیں یاد رکھنا ہوگا، مگر ہم توجہ نہیں کرتے. تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے قلب سلیم کے ساتھ. کون سے دل کے ساتھ؟ سلامتی والے دل کے ساتھ. اور اس کو سلامتی ملتی ہے تو مدینے کے تاجدار کی محبت سے ملتی ہے، ان کی غلامی سے ملتی ہے. جو ان کا غلام ہو جائے پھر وہ آنے والی نسلوں کا امام ہو جاتا ہے. اور ان کے غلام بن کر تو دیکھو، ان کے غلام بن کر تو دیکھو. ادھر غلام بنو گے، ادھر دنیا تمہاری غلامی شروع کر دے گی. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے. اور جو متقی رہے ہیں، جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے وقت گزارا ہے، جنت ان کے قریب لائی جائے گی. کتنے خوش نصیب آپ جنت کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، جنت آپ کے قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کی جائے دوزخ گمراہوں کے لیے. جو لوگ صحیح راستے پر نہیں رہے ان کے لیے کیا ہے؟ اونچی. ہاں جی میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، اور ان کو پکارتے ہو بتوں کو، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کوئی نفع پہنچاتے ہیں، تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وہی ہمارا پیدا کرنے والا، وہی ہمیں ہدایت دینے والا، وہی ہمیں کھلانے پلانے والا، بیماری میں شفا دینے والا، زندہ اور مارنے والا. اسی سے ہی امید لگی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن بخشے گا. اسی سے ہی التجائیں ہیں، آرزویں ہیں. اسی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرے. سنو، قیامت کے دن کون سا دن، کیسا سخت دن، نہ مال نفع دے گا نہ اولاد. اس دن کون کامیاب ہوگا؟ جو قلب سلیم والا ہوگا اور متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، تو جنت اس کے پاس لائی جائے گی. اور گمراہوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جن کو تم پوچھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے؟
یہ گرمی کا خدا، یہ سردی کا، یہ لڑکے دینے والا، یہ لڑکی دینے والا، یہ بارش برسانے والا، ہر چیز کا الگ خدا تو جن کو پوجتے تھے، پتھر کے، لکڑی کے، لوہے کے، پیتل کے، سونے چاندی کے بت، کہاں ہے وہ؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون، وہ اللہ کے سوا جو جن کو تم پوچھتے تھے کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ ان کے بارے میں بڑی تم نے لگائی ہوئی تھی نا اپنی کہ یہ یوں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ بدلہ لیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا تمہیں پوجو اور وہ وہی تم پر چلنے شروع ہو جائیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک تفسیر اور سن لیں تاکہ یہ آپ کو اس سے اگلی آیتیں اس کے بعد پڑھوں گا۔ قیامت میں مال کا، اولاد کا کام نہ آنا کس کے لیے ہے؟ اول تو ہے کافروں کے لیے، مگر مومن کی بھی وہ اولاد کام آئے گی جو مومن ہوگی، مومن کا وہ مال کام آئے گا جو صحیح کمایا ہوگا، صحیح خرچ کیا۔ کافر کا مال، اس کی اولاد کوئی کام، بدعقیدہ کی اولاد اور اس کا مال اس کے کوئی کام، اونچی۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو بدل دے دیا، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، وہاں ان کو دوزخ دکھائی جائے گی، دوزخ ان پہ ظاہر کی جائے گی، یہ ہے تمہاری جگہ۔ اور جن کو پوچھتے تھے کہاں ہے وہ؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اوندے جیسے لڑکائے جاتے ہیں نا، اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سارے گمراہ جتنے بھی ہیں، یہ سب لڑکا دیے جائیں گے دوزخ میں۔ تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے عقیدے صحیح رہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے بچا، اور ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تفسیر کا بیان جاری ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم کی گفتگو اور اس کے بعد پھر تفسیر کا سلسلہ چلے گا۔ دو باتیں، 18-19 دن ہو گئے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے۔ میرے آپ کے ہاں بارش ہو گئی، پانی آ گیا، 2 دن گھر سے باہر نہ نکل سکے، مارکیٹ بند ہو گئی، کھانے پینے پہ ہم پریشان ہو گئے۔ 19 دن ہو گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان یرغمال بنائے گئے۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا کبھی کسی کافر ملک میں کافروں کے ساتھ ایسا سنا؟ اونچی کہ کافروں کا کوئی ملک ہو، انہوں نے اپنے لوگوں کو 3 ہفتے تک بند رکھا ہو، دوائیں نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہے یہ؟ چھپن سے زیادہ مسلمان ملک کہلاتے ہیں، ایک آواز کیوں نہیں ہے؟ وہ مودی، جس کو موزی کہنا چاہیے، ایذا دینے والا، مسلمانوں کا قاتل، افسوس مسلمانوں کی ایک آواز نہیں، قوت والی ایک آواز۔ 56 ملک بولتے، بھئی تم نے تجارت کرنی ہے کرو،
انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے کرو، لیکن ان کو یہ کہو کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ وہ یورپ والے، وہ عیسائی دنیا، ایک عورت نے نبی کی گستاخی کی، وہ کس درجے کی عورت تھی کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر پورا یورپ اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں لاکھوں مسلمان، کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں سیاست ہے اور سلسلے ہیں، حکومت جانتی ہے اس کے کیا کاروبار ہیں، کیا سلسلے ہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا ملی اور ایمانی اور انسانی مسئلہ، فلسطین ہو یا مقبوضہ کشمیر، شام ہو یا یمن، عراق ہو یا لیبیا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں تمہارے بکھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نبی کی امت بن جاؤ، کوئی تم پر ظلم نہیں کر سکے گا، مگر تم ایک آواز نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، حقوق کے یا ویلفیئر کے عالمی ادارے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، مانتے ہیں ہم بہت نالائق ہیں، مگر مولا یہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جس حال میں ہیں، ان کی مدد فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ بہت تکلیف ہے۔ ہمارے ہاں موسیقی کے کانسرٹس ہو رہے ہیں، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا درد نہیں، ساری قوم ایک آواز بن جائے اور افواج پاکستان اس معاملے میں مخلص ہوں، اور حکومت اگر کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو بڑا مہنگا پڑے گا، اگر یہ کوئی چال ہے تو بہت مہنگی پڑے گی، اگر یہ کوئی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ کا معاملہ ہے تو قدرت کی پکڑ سے ڈرو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اپنے کشمیری بھائیوں کا درد رکھتے ہیں، کچھ اور نہیں کر پا رہے، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو اس سخت ترین حالت سے نجات عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ہجری تقویم کا سال 1440 اپنی مدت پوری کر رہا ہے، اس کے بعد 1441 ہجری کا سال شروع ہوگا، یکم محرم سے نیا سال۔ مجھے اور آپ کو سالگرہ منانے کا شوق ہوتا ہے، برتھ ڈیٹ ہمیں یاد رہتی ہے اپنی ملک کی یا دوسروں کی۔ مجھے اور آپ کو ایک احساس ہونا چاہیے، جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب واپس جو میسر ہے، جو موجود ہے، لمحہ موجود اور جو آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی کہ چند افراد سے تو نظر پھیر لی جاتی ہے، جب پوری ملت گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر بچت ہوتی
پہلوں کے انجام سے سبق سیکھیں۔ مسلمان کو مسلمان ہونا ہے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کردار میں اسلام۔ مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے، توبہ بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں، دعا بھی کریں، اور اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع آ جائے تو اس کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا، تمنا نہیں کرنی، لیکن آ جائے تو پیچھے۔ اور آج یہ سوچنا کہ آج ان پر وقت ہے، ہم پر نہیں، یہ سلسلے سارے آپ کو گھیرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان جوہری توانائی، ایٹمک پاور ہے، اس کے پاس ایٹمی قوت ہے، یہ اس سے واپس لینی ہے۔ یہ ساری سازشیں اس لیے ہیں۔ یہ پاکستان میں اسلام کے لیے بہت زیادہ آوازیں لگتی ہیں، یہ ساری کوششیں پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ کشمیر کا کھیل، یہ کوئی سازش ہے جو آپ کو گھیرا جا رہا ہے اور آپ گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید کوئی روشن آنکھوں والا یا صحیح بصیرت والا لیڈر نہیں ہے، مگر ہمیں اللہ سے امید ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ظالموں سے بچائے گا۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر فضل فرمائے، اپنے حبیب کی امت پر مہربانی فرمائے۔ نئے سال کا استقبال کرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ صحیح کام کرنے کا ارادہ، قلب سلیم رکھنے کا ارادہ۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات کو